بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کئی حوالوں سے نہایت محاسن و محامد اور حسن و خوبی کے لائق ہے۔ یہ ماہ مقدس رجب المرجب کو سب سے بڑی یہ نسبت حاصل ہے کہ اس ماہ مقدس میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا کو رب ذوالجلال نے اپنے دیدار کی نعمت سے مشرف یاب فرمایا تھا۔ عرش معلیٰ سے آگے قاب قوسین کی وادیوں میں دنا فتدلی کے جھرمٹ میں رب ذوالجلال نے اپنی شان کے لائق اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیارت عطا فرما کر اس حوالہ سے بھی کل کائنات جمیع انبیاء و مرسلین عظام سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برتری عطا فرمائی، اور یہ افضلیت خاص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی ہے۔ آپ کے سوا اولین و آخرین میں نہ کوئی دیکھ سکا اور نہ جاگتی آنکھوں سے عالم بیداری میں کوئی ذات رب ذوالجلال کا دیدار کر سکے گی۔ ہاں، جب جنت میں مسلمان حضور کے غلام حاضر خدمت ہوں گے تو خلاق لم یزل بلا حجاب اپنا دیدار اہل ایمان کو جنت میں عطا فرمائے گا، جس کا ذکر اجمالاً قرآن مجید فرقان حمید میں اور تفصیل کے ساتھ احادیث طیبات میں موجود ہے۔ اور اس ماہ مقدس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مقدس میں
اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خواجہ ابو طالب کے گھر سیدتنا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں امام الاولیاء، سند الاولیاء، قطب الاولیاء، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو خلاق لم یزل نے اس کائنات میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کعبہ شریف کے اندر امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اس ماہ مقدس کو یہ نسبت بھی حاصل ہے، بہت سارے اہل بیت اطہار علی جدہم وعلیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اس ماہ مقدس سے نسبت ہے، اور اہل بیت اطہار کے وجود نے بھی اس ماہ مقدس کو 4 چاند لگائے ہیں۔ اور 6 رجب المرجب کو سلطان الہند، نائب مصطفیٰ، سلطان الاولیاء، خواجہ خواجگاہ، غریب نواز خواجہ اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو دین کے معاون اور دین کے معین ثابت ہوئے، جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ کے قریب ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کیا۔ 6 رجب المرجب کو آپ کا بھی وصال با کمال ہے۔ خلاق لم یزل ان تمام نفوس قدسیہ اور ذوات عالیہ کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اولیاء، علماء، صلحاء، اقطاب، اوتاد، اغیاث، خلاق لم یزل اپنے محبوب بندوں کی معیت، ان کی سنگت، ان کا قرب اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور یہ محبت اور اس محبت کے جھرمٹ میں خلاق لم یزل ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاق لم یزل قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ اس کے اندر آگے سے اور پیچھے سے کسی بھی طریقے سے باطل اس قرآن مجید کے اندر گھس نہیں سکتا، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ دائیں طرف سے آئے یا بائیں طرف سے آئے، آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے، اوپر کی طرف سے یا نیچے کی طرف سے، شش جہات سے اور ہر سمت سے باطل جس بھی رنگ میں، جس بھی روپ میں آ جائے، وہ قرآن کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کو اور قرآن مجید کے مفاہیم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ فتنہ، وہ باطل جتنا بھی طاقتور ہو اور جتنا بھی مستحکم اور مضبوط ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی دیواروں کو ہلا نہیں سکتا، اور کسی بھی انداز اور کسی بھی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بگاڑ کا سبب نہیں بن سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید، او کما قال، فرمایا کہ آگے اور پیچھے سے اگر کوئی باطل چاہے کہ ہم اسلام میں اور قرآن میں گھس جائیں اور داخل ہو جائیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے نازل کرنے والا کوئی کمزور نہیں، وہ ذات ہے۔ کون سی ذات؟ جو غالب ہے اور جو حکیم ہے، دانا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، کسی دور میں، کسی صورت میں، کسی رنگ میں، کسی روپ کے اندر باطل قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کو تبدیل نہیں کر سکتا، تحریف ممکن نہیں ہے، خراب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے الحم سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن اپنے محبوب کے قلب مقدس میں نازل فرما دیا ہے۔ اور حضور کا دل کتنا مضبوط ہے اور کتنا محفوظ ہے، عقل حیران اور دنگ ہے اس معاملہ پر، کوئی سوچ نہیں سکتا اس دل کی وسعت کو اور اس دل کے قرار کو اور اس دل کی عصمت اور قلب مقدس
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کو یہ قرآن رب ذوالجلال نے تختیوں کی صورت میں آسمان سے نازل نہیں کیا. نازل کرنے والی وہ ذات ہے، لے کر آنے والے سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن اپنے محبوب کے قلب مقدس پہ نازل فرمایا. اب باطل کیسے قریب آ سکتا ہے؟ باطل نجاست ہے، جسے باطل کہتے ہیں وہ ناپاک ہے، باطل پلید ہے، باطل رش ہے. خواہ وہ رش اور نجاست، وہ غلاظت، وہ گندگی، وہ ناپاکی محسوس ہو یا غیر محسوس، اسے محسوس کیا جا سکتا ہو یا محسوس نہ کیا جا سکتا ہو، وہ باطل، وہ خبیث، وہ اخبث، وہ باطل، وہ نجس، وہ رش، وہ ناپاکی اور پلیدی، خواہ مرئی ہو یا غیر مرئی، نظر آنے والی ہو یا نظر آنے والی نہ ہو. فرمایا کسی بھی قسم کا باطل وہ ناپاک ہے، رش ہے، پلید ہے، ناپاک ہے. جب وہ رش ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، تو اس کا کیا کام کہ وہ حضور کے قریب جائے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب پر ہر قسم کی طہارت کو مکمل فرما دیا ہے. اس لیے قرآن کے معانی کو کوئی بھی باطل کسی بھی رنگ روپ صورت میں آ جائے تبدیل نہیں کر سکتا. اس کی تعلیمات مکمل ہے، تمام ہے، زبر زیر کی بھی گنجائش نہیں کہ اس کے اندر اس کو داخل کر دیں تو مکمل ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کے علاوہ بڑے سے بڑا مصنف ہو، بڑے سے بڑا عالی مرتبت ہو، بڑے سے بڑا محقق ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، اور دین اور دنیا پر اس کی یوں نظر ہو کہ جس طرح ہماری نظر ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر ہوتی ہے، وہ اتنا جاننے والا ہو. میں آپ سے پوچھوں ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ سوچے سمجھے توقف کے بغیر فوراً آپ کے منہ سے نکلے گا 5 انگلیاں ہیں. میں آپ سے پوروں کی تعداد پوچھوں کہ ناخن کا مقام کہاں پر ہے، کہاں پر ناخن اگتے ہیں، ہتھیلی کسے کہتے ہیں، کف کسے کہتے ہیں، پشت کس کو کہتے ہیں، آپ کو مجھے سب کو پتا ہے. جس طرح ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ کی یہ ہتھیلی اور یہ ہاتھ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے اور ہمیں اپنے ہاتھ کے بارے میں معلومات ہیں، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، توقف نہیں کرنا پڑتا، ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا کہ ہاتھ کس کو کہتے ہیں اور انگلیاں کس کو کہتے ہیں. اتنی ہمیں معلومات اپنے ہاتھ کے بارے میں. اگر کوئی ایسا محقق، بلکہ کل کائنات کے محققین کہ جن کی نگاہ، جن کی دسترس، جن کا علم اتنا کامل، اتنا اکمل، اتنا تمام ہو کہ کل کائنات، دین و دنیا کے علوم اس کے سامنے مثل ہاتھ ہو، وہ بھی اگر کوئی کتاب لکھے اس میں کچھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ کمی بھی کی جا سکتی ہے. وہ اتنی مکمل نہیں کہ اب کچھ داخل نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنی مکمل، جامع اور تمام نہیں کہ اس سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا. نہیں، ہر ایک محقق کی کتاب میں کچھ داخل بھی کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے کچھ نکالا بھی جا سکتا ہے، ضرورت کے مطابق، حالات کے تناظر میں. اتنے بڑے ائمہ، علماء، محققین، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر اور اہل حدیث یعنی علماء جو محدثین ہیں، امام بخاری سے لے کر آج تک چھوٹے سے چھوٹے فقیہ اور عالم تک کوئی کتاب لکھے، کوئی واعظ کرے، کوئی تقریر کرے، کوئی تحریر کرے، کوئی تصنیف کرے، کوئی تالیف کرے، کوئی سا معاملہ کرے، لکھے یا بولے، اس کی تقریر، تحریر، تصنیف اور تالیف میں کچھ داخل بھی کیا جا سکتا ہے، گنجائش موجود ہے، اور وہاں سے کچھ نکالا بھی جا سکتا ہے. یعنی گفتگو ہو سکتی ہے کہ کبھی یہ بات اس کے اندر ہوتی تو پھر کتاب مکمل ہو جاتی، اور یہ بات ہو سکتی ہے، ڈسکس ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر بحث و مباحثہ، گفتگو کی گنجائش باقی ہے کہ اگر یہ لفظ، یہ جملہ، یہ سطر، یہ بات نہ ہوتی تو کتاب کو 4 چاند لگ جاتے. اسے نکال دو یا اسے داخل کر دو، کتاب کی شان بڑھ جائے گی. یہ گنجائش باقی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم ایک قرآن ہے،
سطر تو دور کی بات ہے، جملہ تو دور کی بات ہے، لفظ تو دور کی بات ہے، نہ زبر کی اب کوئی گنجائش ہے، نہ زیر کی کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی شد مد پیش جزم کی کوئی گنجائش ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اتنا کامل اتارا، محبوب کے قلب مقدس میں اتارا، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کی گنجائش ہے، نہ کچھ اس میں داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کچھ اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ بہت سارے مقامات پر یہ چیلنج، یہ بات، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے ساتھ قرآن مجید کے اندر سمجھایا ہے۔ فرمایا اسی لیے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اب باطل کسی بھی رنگ میں، کسی بھی صورت میں، کوئی بڑے سے بڑا محقق تحقیق کرے کہ یہ جملہ ایک اس کے اندر داخل کر دو، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب تک مسلمان موجود ہیں، جملہ تو کیا زبر زیر شد مد کا بھی فرق نہیں آنے دے سکتے۔ قرآن مکمل، دین مکمل، نصاب مکمل، واحد یہ کتاب ہے۔ صرف اہل ایمان جن کے سینے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توحید کی روشنی سے سینے روشن اور منور تابناک ہیں، فقط وہ مسلمان اس بات کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی مطالعہ کا ذوق عطا کیا اور یہ موقع فراہم کیا، قرآن پڑھ کر اغیار نے، کفار نے کہا کہ اس قرآن میں نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا کامل و مکمل ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے مذہبی معاملات سے لے کر ہماری ذاتی اور نجی رسومات تک ہماری رہنمائی، ہدایت اور کامل ہمارے لیے مطالعہ فراہم کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کوئی ایک ایسی بات نہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ ہاں، یہ ہماری نگاہ، ہمارے علم کی کوتاہی اور تقصیر اور کمی اور کجی ہو سکتی ہے، ورنہ قرآن مجید نے مکمل طریقے کے ساتھ ہر اعتبار سے ہماری ہدایت کا سامان پیدا فرما دیا۔ آج چونکہ خواجہ خواجگاہ سلطان الہند نائب مصطفیٰ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے، اور یہ ماہ مقدس بھی ہے اور یہ ایام بھی ہیں، ان کا فیض اور ان کی برکات اور ان کی توجہ اور الطاف و عنایات حاصل کرنے کے لیے آج حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی کی نسبت کے حوالہ سے چند وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل سنت و جماعت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں در آئی ہیں اور وہ چیزیں آ چکی ہیں معاذ اللہ کہ جن کا تعلق اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، سنت مصطفیٰ کے ساتھ، حضور کے اقوال، افعال، تقریرات، خطابات اور تعلیمات کے ساتھ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ان چیزوں کا تعلق، نہ قرآن کے ساتھ، نہ احادیث طیبات کے ساتھ، نہ واضح ترین فرامین کے ساتھ، نہ دین کے ساتھ، نہ شریعت اور مذہب کے ساتھ، ہمارے اکابرین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ چیزیں اس طرح ہماری ساری چیزوں پر باقاعدہ عمل ہے، اور اگر وہ عمل کوئی نہ کرے تو اس نہ کرنے والے کو بعض اوقات برا سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہے بدعات سیئہ، یہ ہے بدعات سیئہ، اور وہ بدعات، منکرات اور خرافات کہ جو اولیاء کے ساتھ منسوب ہیں۔ اولیاء کا دامن بالکل پاک ہے، اولیاء کی یہ تعلیمات نہ تھیں، صوفیاء کی یہ تعلیمات نہ تھی اور نہ ہیں اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہیں۔ یہ جاہلوں نے اور جہال لوگوں نے، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بہت سارے ایسے معاملات
یوں ان کو ادا کیا جاتا ہے کہ ان کی ادائیگی کو آج عوام اور دین سے دور لوگ اسے دین کا، شریعت کا یا مسلک اہل سنت کا ضروری حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق نہ دین سے، نہ مذہب، نہ شریعت، نہ ضروریات مسلک اہل سنت کے ساتھ ہے۔ محض جہال کا وہ طریقہ، آج ان میں سے چند ایک معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑی قابل توجہ، سننے والی، یاد رکھنے والی اور پرچار کرنے والی اور ان کی اشاعت کرنے والی ہے، وہ باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہمارے بھولے بھالے سادے اور دین نہ پڑھے ہوئے ان پڑھ سے مراد وہ نہیں، ان پڑھ سے مراد وہ نہیں کہ جو اسکول کی کوئی جماعت نہیں پڑھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان پڑھ وہ ہے جس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان پڑھ وہ ہے جس کے پاس دین کی بات نہیں ہے، وہ ہے ان پڑھ جو مزاج شریعت کو نہیں جانتا، جو مزاج شریعت کو نہیں جانتا، بھلے اس کے پاس دنیا جہاں کی مضبوط سے مضبوط، اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑی سے بڑی یونیورسٹی کی سب سے بڑی سند اس کے پاس بھی موجود ہو، اس سے پڑھا لکھا کوئی زیادہ پڑھا لکھا کائنات میں موجود نہ ہو، وہ پھر بھی ان پڑھ ہے اگر اس کے پاس قرآن کا زیور نہیں ہے، اگر اس کے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں، اگر اسے یہ معلوم تک نہیں کہ قرآن کے اندر حکم کیا ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ اگرچہ کل کائنات کی ڈگریاں حاصل کر لے، اگر قرآن کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں، سنت رسول کا علم نہیں، تو رب کعبہ کی قسم وہ بندہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ جتنا مرضی بڑا پڑھائی اور لکھائی کا دعوے دار کیوں نہ ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے ہمیں، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب آج کل میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ یہ چند ایک لوگ مٹھی بھر نہیں، مٹھی بھر بھی زیادہ ہوتے ہیں، مٹھی بھر بھی زیادہ، چٹکی بھر چند لوگ ہیں آج معاذ اللہ جو اپنوں کے جنازوں پر ڈھول ڈمکا، ناچ گانا، اور معاذ اللہ بعض اوقات یہ دیکھنے اور سننے میں آیا جنازے کے ساتھ کنجریوں کو نچوایا جاتا ہے۔ اب یہ دور نہیں ہے، یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں ان تک پہنچنا اور یہ چیزیں محسوس کرنا اور ملاحظہ کرنا، یہ تو مجھے الحمدللہ اس بات پہ مان ہے کہ میں جو بات عرض کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی الحمدللہ آپ تصدیق کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ ادھر جنازہ اٹھایا بابے کا اور ادھر ڈھول ڈمکے اور معاذ اللہ بعض اوقات گھنگرو باندھ کر کنجریوں کو جنازوں پر نچایا جا رہا ہے۔ اس معاملے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے ناچ گانا باجا، کنجریاں نچانا اور طرفوں کی طرف پیسے اڑانا اور ایسے واہیات معاملات، نہ دین سے کوئی تعلق، نہ شریعت سے کوئی تعلق، نہ مذہب سے کوئی تعلق، نہ تعلیمات مسلک اہل سنت سے کوئی تعلق ہے، کرتے یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں اور وہ کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے مسلک اہل سنت کے۔ مسلک اہل سنت یعنی اہل سنت کا طریق اور اہل سنت کا مسلک وہ مہذب مسلک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اصحاب کو، اپنے محبوب کو اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے اصحاب کو عطا فرمایا تھا۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا ہو کہ آپ گانا بجائیں، باجے بجائیں، جنازہ اٹھاتے ہوئے کنجریاں نچوائیں؟ کبھی کوئی تلقین کی ہم نے؟ کبھی ممبر پہ بیٹھ کے، کبھی کسی کو تنہائی میں بیٹھ کر؟ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے اور اس کو کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے مسلک اہل سنت کے۔ ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، بعض جہال کو
بہت کم تعداد میں ایک آدھ مرتبہ میں نے دیکھا، اور 20 مرتبہ لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ بعض جاہل ہیں وہ قبر کا جا کے طواف کرتے، اور ابھی حال ہی میں ایک آدھ دن پہلے مجھے پوچھا، وہ ایک انڈیا کی گلوکار جو مسلمان تو نہیں تھی، لتا منگیشکر، اس کی قبر پہ عمران وہ عامر خان نے طواف کیا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اب دیکھو لوگوں کی جو سوچ اور سمجھ ہے، کہاں تک بصیرت ہے۔ بندہ پوچھے بندے دے پترو، کیا وہ عامر خان کوئی محدث ہے، کوئی عالم ہے؟ یہ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے اور ایسے لوگوں کی واہیاتیاں یہ دیکھ دیکھ کر معاذ اللہ، وہ اگر ایک آدمی اس کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کو بھی بعض اوقات لوگ یہ تو ایک نے پوچھ لیا، پتہ نہیں کتنوں کے دل کے اندر یہ ارمان مچلے ہوں گے۔ اور پھر پاکستان کے اندر بھی میں نے پہلے کہا، مٹھی بھر نہیں، چٹکی بھر چند ایک جاہل عوام لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کا کن کے ساتھ تعلق ہے، پتہ نہیں وہ اغیار اور دشمنوں کے پھیلائے اور چھوڑے ہوئے ہیں، یا ان کی اپنی جہالت ہے، وہ کسی بھی پیر کی قبر پہ جا کے، مزار پہ جا کے اس کے مزار کا اور اس کی قبر کا طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ کعبہ اگر وہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا ہے، قیاس دیکھیے کیسا ہے، جاہلانہ قیاس اور غیر شرعی قیاس، اور ان چیزوں کو لے کر بد مذہب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا قیاس درست نہیں ہے۔ اور تمہیں کیا پتا ہو کہ کیسے شرعی کس کو کہتے ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، کیسے شرعی کے قوانین اسلامیہ کیا ہے، قواعد کیا ہے، کتنی پابندی ہے، ہر کس و نکس، کوئی مولوی ہر ایک وہ قیاس کرنے بیٹھ جائے، نہیں یہ نہیں ہے قیاس۔ جو شرعی قیاس ہے اس کے ضابطے، اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کے قوانین، اس کے بارے میں مکمل تعلیمات کتب اصول فقہ کے اندر موجود ہیں، اور وہ عین حق ہے، اور وہ قرآن و سنت کے مسائل کو ظاہر کرنا، باہر کرنا اور لوگوں کے سامنے لے کر آنا، آسان کرنا۔ جس مسئلے کی تک قرآن و سنت تک رسائی نہ ہو، قرآن و سنت کے قوانین اور اصول اور تفاصیل کو مد نظر رکھ کر جو قیاس کیا جائے وہ قیاس شرعی ہے۔ اور یہاں پر بعض لوگوں نے قیاس کیا کہ جناب وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبہ تو مٹی کا بنا ہوا اور گارے کا بنا ہوا ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اگر کعبے یعنی جو گارے اور مٹی کا بنا ہوا ہے اس کا طواف کرنا جائز ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، پھر اس کا بھی طواف کرو۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ جاہلوں کی دلیل ہے، جو حال کہتے ہیں کہ جب کعبے کا طواف کرتے ہو جو گارے کا، مٹی کا، اینٹوں کا، پتھر کا بنا ہوا ہے، پھر اللہ کے ولی کا بھی طواف کرو۔ وہ اس کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ نمازیں پڑھتا رہا ہے، وہ مکلف نہیں تھا، یہ مکلف ہے، یہ حضور کا غلام ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ جب انسان اشرف المخلوقات ہے پھر یہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب ہے، اس کا طواف کرتے ہو تو اس کا بھی کرو۔ یہ دلیل دیتے ہیں اور اس کا طواف کرنا شروع کر دیتے، چٹکی بھر، مٹھی بھر نہیں کہہ رہا، چٹکی بھر لوگ یہ دلیل دیکھو دیتے۔ اور پھر جو سادہ عوام ہوتے ہیں وہ بیچارے نہ علماء کے پاس بیٹھنے والے، نہ قرآن و سنت میں غوطہ زن ہونے والے، نہ کتابیں پڑھنے والے، نہ کوئی مطالعہ کرنے والے، نہ کوئی معلومات رکھنے والے، نہ اچھے بندوں کی صحبت، قرابت اور ان کی سنگت اختیار کرنے والے، جب اس کے سامنے یہ دلیل دی جائے وہ کہتا ہے ہاں بھائی یہ تو بالکل بڑی مضبوط دلیل ہے، لہذا وہ بھی طواف کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ہم کعبے کا خدا کی عزت کی قسم بیت اللہ کا کبھی بھی طواف نہ کرتے، ایک بار بھی طواف نہ کرتے اگر مصطفیٰ جان رحمت نے کعبے کا طواف نہ کیا ہوتا۔ چکر ہم کعبے کے گرد لگاتے ہیں مگر اس میں رضا، اس میں توجہ اور اس میں ہماری نظر، ہمارا غور و فکر، ہمارا دھیان، ہماری سوچ وہ کعبے کے گرد چکر لگانا ہی نہیں، اس سے آگے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتا، مصطفیٰ عمل نہ کرتے، ہم کعبہ شریف کا کبھی بھی طواف
بولیے نہ کرتے، تو یہ قیاس درست نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت نے تو یہاں تک فرمایا روضہ انور کا طواف نہ کرو، محلے کے، علاقے کے، گاؤں کے، گوٹ کے، قصبے کے، شہر کے، ضلع کے، ملک کے ولی اللہ کے مزار کی کا طواف کرنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ کو اللہ تعالی یہ موقع عنایت کرے، یہ شرف عطا کرے کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو، فرمایا کسی ولی کے روزے کا طواف تو کیا رسول اللہ کے روزے کا طواف کرنا بھی بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اشد ہے، حرام ہے۔ نہ بولے کوئی بات نہیں، مجھے کون سی ضرورت ہے، فرمایا روزہ انور کا طواف نہ کرو، نہ سجدہ کرو۔ مجھے بتائیے، جب حضور کے روزے کا طواف جائز نہیں، جب حضور کے روزے کو سجدہ جائز نہیں، اور تیسری بات فرمائی نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو، یہ تین چیزیں فرمائی، فرمایا نہ طواف کرو، نہ سجدہ کرو، نہ اتنا جھکو کہ تمہارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، کسی بھی قبر اور مزار کے سامنے جا کر اتنا نہ جھکنا، کیوں کہ یہ تینوں عمل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ جب حضور کے روزے کا طواف جائز نہیں، حضور کے روزے کو سجدہ جائز نہیں، حضور کے روزہ کے سامنے اتنا جھک جانا کہ ہاتھ یہ گھٹنوں تک، گوڈیاں تک پہنچ جائیں، جب حضور کے سامنے اتنے، روزہ اقدس کے سامنے اتنا جھکنا جائز نہیں، جب حضور کے روزے کے ساتھ یہ معاملات جائز نہیں، تو محلے، قصبے، گوٹ، گاؤں کے ولی کے مزار کے سامنے جا کر یہ عمل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کن کی تعلیمات ہیں؟ یہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے فرمایا، اور میں پہلے عرض کر چکا، جنازے پہلے یہ معاملات، یہ ناچ گانا باجا اور اس طرح کی جو شرارتیں تھی، واہیات معاملات تھے، یہ صرف آراس کے ایام میں ہوتے تھے، جب کسی بزرگ کا سال کے بعد عرس آتا تب ہوتا، اور امام اہل سنت نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، تقریرات میں، تحریرات میں، تصنیفات میں، تالیفات میں یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا کہ آراس کے ایام میں بھی صاحب مزار اور صاحب قبر کے قریب جا کر ڈول، ناچ، گانا، باجا، سب واہیات گناہ، اشد ترین گناہ اور اخبث الخبائث گناہ میں سے ہے، گنجائش تک نہیں ہے، ادنا سی گنجائش تک نہیں ہے۔ لیکن کیا کیجئے، محبت کے نام پر پیر صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں ان کے مزار پہ جاتے، گھر سے وضو کر کے جاتے، بولیے تو صحیح، عقیدت و احترام کا احرام باندھتے، عقیدت و احترام کا احرام باندھتے، اور خوف خدا، شرم مصطفیٰ کا لوبان اپنے نظر و فکر کے اندر سلگاتے، خوشبو مچاتے، اپنے من کو اس خوشبو کے اندر معطر و معمبر کرتے، نہاتے ہزاروں مرتبہ تقوی و طہارت اور خوف خدا، شرم مصطفیٰ کے اندر، پھر اتنی پاکیزگی حاصل کر کے پھر کسی ولی اللہ کے مزار پر جاتے۔ یہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس نجاست، غلاظت، ذہن کے اندر نہ جانے کون کون سی ڈرامے بازی اور کون کون سا گناہ ذہن کے اندر پالا، پوسا اور بڑھایا جاتا ہے کہ ہم داتا صاحب کے مزار پہ جائیں گے، ہم خواجہ صاحب کے مزار پہ جائیں گے، ہم فلاں ولی اللہ کے مزار پر جائیں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ اس میں نظر بازی بھی ہے، چھیڑ خانی بھی ہے، اس میں واہیاتیاں بھی ہیں، قطعاً ایک لمحہ کے لیے بھی ایسی کسی ایک بات کو کسی ایک سنی عالم کی کسی ایک جملے سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ چٹکی بھر چند لوگ ہیں جو اپنی مستی، موج اور اپنے نفس کے غلام بن کر، پیروکار بن کر اس نجاست و غلاظت میں منہ مارنے والے لوگ ہیں۔
ہمارے جو بابے ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے علماء صلحاء ائمہ علماء مقررین خطباء، بڑوں کی کیا بات ہے، مجھ جیسا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادنا سا ادنا مولوی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ جاہلوں کا خاص اپنا طریقہ ہے، اپنا طریقہ. وہ شادی کا سما بنا لیا جاتا ہے، چادریں پکڑ کے مانگی جاتی ہیں گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، یہ دولے شاہ کے نام پر، یہ فلانے شاہ کے نام پر، یہ فلانے شاہ کے نام پر. عقل کے اندھو، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ بلا وجہ سوال کرنا کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا معاملہ ہے؟ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ بلا وجہ مانگتا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اور اس کے فقر کے اندر اضافہ کرے. اور جب وہ بروز حشر کے میدان میں حاضر ہوگا تو اس کے جسم پر یہ جلد، یہ گوشت پوست نہیں ہوگی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ آئے گا. عذاب الہی اس کے گوشت اور پوست کو کوٹ کر پیس کر رکھ دیں گے. جو بلا وجہ سوال کرتا اور مانگتا ہے، پیسے مانگتے ہو کہ وہاں جا کر دیگ چڑھانی ہے، خدا نے تمہیں توفیق دی ہے تو اپنی جیب سے فقراء پر خرچ کرو. یہ نور نور پھرنا، گلی گلی جانا، پھر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کہ اگر خیرات نہ دی تو دکان ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. تو اتنے جوگا ہوتا تو 10 روپے نہ پیدا کر لیتا؟ 5 روپے کے لیے تم گلی کوچے میں رات دن مارے مارے پھرتے ہو. اس معاملہ کی بھی قطعاً کوئی اجازت نہیں، بلکہ اس فعل شنی بد اور کبھی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات، ہمارے اکابرین علماء صلحاء، ہمارے بزرگوں علماء کی تحقیقات تصریحات موجود. قطعاً کسی بھی ولی کے مزار کے لیے یوں چادر لے کر پھرنا، وہاں جا کر دودھ چڑھانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا، قطعاً بالکل جائز نہیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں جو نبی اس کائنات میں تشریف لے کر آئے، بعثت نبوت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد مزامیر کو، طبلے کو، ڈھول اور باجوں کو مٹانا، توڑنا، ختم کرنا تھا. ان کی امت مصطفیٰ کا نام لے کر کیا لوگ چادریں لے کر جاتے ہیں تو ساتھ ڈھول ڈمکا لے کر نہیں جاتے؟ گاجے باجے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے؟ بجاتے نہیں جاتے؟ نیندیں حرام نہیں کرتے جاتے؟ کیا لوگوں کا سفر متاثر نہیں کرتے؟ کیا عزتوں کے ساتھ نہیں کھیلتے؟ یہ جاہل، یہ چٹکی بھر. اللہ کے محبوب تو آئے ہیں یہ گاجے باجے اور مزامیر کو توڑنے اور مٹانے اور دنیا سے ختم کرنے. قربان چڑھاتے ہیں، کوئی ان کو سمجھائے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. سب لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ تو نہیں کر رہے جڑے بول رہے ہیں، باقی سوچ رہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی رحمتا وہدی للعالمین. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت بنا کر بھیجا. رحمت کا طالب آپ بھی ہیں، رحمت کا طالب میں بھی ہوں. سارا جگ حضور کی رحمت کا طالب ہے. ہدایت کے طلبگار کہاں پہ گئے؟ ہدایت کون طلب کرے گا؟ رحمت کے امیدوار سارے ہیں مجھ سمیت. اس منبر سے لے کے آخری بندے تک سارے حضور کی ہدایت کے، رحمت کے طالب ہیں. حضور کی ہدایت کے کیوں طالب نہیں ہیں؟ سب امیدوار ہیں رحمت کے، ہدایت کے امیدوار کیوں نہیں ہیں؟ سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہے حضور کی رحمت پر، ہدایت پر کیوں نہیں ہے؟ تعلیمات پر کیوں نہیں ہے؟ حضور کے فرامین پر کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے باعث رحمت اور سارے عالم کے لیے، سارے جگ کے لیے باعث ہدایت بنا کر بھیجا ہے.
وَأَمَرَنِي، اور اس نے مجھے حکم دیا، سرکار فرماتے اللہ نے مجھے حکم دیا ان امحق المزامیر والکنارات. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھی بھیجا ہے کہ میں مزامیر، بانسری، گانے باجے اور یہ موسیقی کے آلات کو دنیا سے مٹا دوں اور پوری دنیا سے ختم کر دوں. جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، مجھے کوئی ایک واقعہ بتائیں کوئی حضور کے پاس آیا ہو تو وہ بانسری بجاتا ہوا آیا ہو، اس نے گلے کے اندر کوئی تبل ڈالا ہو، کوئی ڈھول ڈالا ہو. بولو تو صحیح. وہ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جی میں پیر صاحب کے کول جا رہے ہیں. خیر ہے جی، پیر صاحب کی بارگاہ میں بڑی گدی والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ان کے پاس جائیں تو گج وج کے جانا چاہیے. کیا کبھی کوئی صحابی کہیں سے چلا اس نے اپنے گلے میں کوئی دف ڈالی ہو، کوئی ڈھول اپنے ساتھ لیا ہو، کوئی آلات موسیقی میں سے کوئی آلہ اپنے ساتھ لیا ہو، وہ بجاتا، وہ گجاتا، وہ شور مچاتا حضور کے دربار؟ نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا کوئی معاملہ. حضور نے مٹا دیا اور ماننے والوں نے پھر اسی کو پروموٹ کر دیا. بلکہ یہاں تک حساس تھے اصحاب رسول یہ گاجے باجوں سے. ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی. آپ کے دربار میں ایک لونڈی کو پیش کیا گیا. چونکہ مخدومہ کائنات کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نہ صرف داعیہ مبلغہ بلکہ عالمہ اور عظیم محدثہ، کئی اصحاب رسول کی علمی والدہ ماجدہ، ویسے تو کل کائنات کے مسلمانوں کی ام المومنین ہے، ماں ہے. اصحاب رسول و صحابیات ان کے پاس آ کر قرآن میں غوطہ زن ہوتے، سیکھتے، معارف و اسرار کو جانتے. ایک لونڈی کو لایا گیا اور حال یہ تھا کہ اس کے پاؤں میں پازیب تھی. کیا تھی؟ پازیب کا کوئی کتنا آواز ہوگا؟ بڑی بڑی ہلکی سی وہ چھن چھن کی آواز اگر ہو تو بہت ہلکی آواز، بہت ہلکی آواز. وہ چلنے والا بالکل پوری توجہ سے سنے تو شاید اس کی چھنکار کی آواز آئے. گھنگرو نہیں تھے. کیا تھا؟ پازیب اور گھنگرو میں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. پازیب تھی جس کی چھنکار بھی معمولی سی، جیسے سوئیاں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، ایسی اس نے کوئی پہنی ہوئی تھی. بڑی خفیف، بڑی ہلکی آواز، بڑی ہلکی، بڑے توجہ سے سنے تو وہ سنائی دے، ایسی پازیب پہن کے وہ آ گئی. اذا دخل علیہا بجاریۃ، آپ کے دربار میں ایک لونڈی آئی، حاضر خدمت ہوئی، اور عالم کیا تھا؟ وعلیہا جلاجل یصوتنا، بڑی ہلکی سی آواز اس کی پازیب سے چھنکار کی آواز آ رہی تھی. فقالت، ام المومنین نے فرمایا لا تدخلنھا علی الا ان تقطعوا جلاجلھا، فرمایا اسے لے جاؤ، اس کے پاؤں سے پازیب کو اتارو، پھر اس عورت اس بچی کو میرے پاس لے کر آؤ، لے جاؤ اسے یہاں سے. یہ ہلکی سی چھنکار کی آواز بھی مجھے برداشت نہیں ہے. کیوں؟ وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، جس گھر کے اندر گھنٹی کی آواز ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہمارے موبائلوں سے لے کر بچوں کے کمپیوٹر اور ٹی وی تک ہر گھر کے اندر، تقریباً مسلمانوں کے اکثریت گھروں کے اندر یہ چھنکار کی آواز ہے، اور ہر کوئی مجھ سمیت رحمت کا امیدوار ہے. فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، جس یہ سیاہ ستہ کی حدیث شریف ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. فرمایا جس گھر میں گھنٹی کی آواز آتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. رحمت تو وہ لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جی ہم مارے گئے، لٹ گئے، بڑے پریشان ہیں، بیٹوں کا کاروبار نہیں ہے، دھیاں سکھی نہیں ہیں، ہمارے پلے کوئی چیز نہیں رہی، ہم مارے گئے، لٹ گئے، دعا کر دیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، اس کے اوپر بھی تو کوئی غور کرے۔ اور پھر یہ مزارات میں تو جو معاملات ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے یہ تو ہے کہ سال بعد جائیں گے، ہفتے مہینے بعد جائیں گے تو ایسا معاملہ ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر بڑے معاملات ہیں، ان کی طرف بھی انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اہل سنت میں بعض عوام میں توجہ ہے، ایک اور مسئلہ ذکر کرنے لگا، یہ بڑا رواج ہے چادر چڑھانے کا کہ فلاں اللہ کے ولی کے مزار اور اس کی قبر پہ چادر چڑھا دو۔ میں نے یہاں تک سنا کہ وہ ایسے ہے جیسے آپ نے کعبے کے گرد غلاف لپیٹا، اس کا جتنا اجر و ثواب ہے۔ پھر ایک چادر پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا، دوسری بھی آ رہی ہے، تیسری بھی آ رہی ہے، چوتھی بھی آ رہی ہے، پانچویں بھی آ رہی ہے، چھٹی، 10ویں، سینکڑوں دن کے اندر، ہزاروں نہیں کہہ رہا جان بوجھ کر، ورنہ ہزاروں بھی کہوں تو غلط نہ ہو، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہر روز ایک دن کے اندر اللہ کے ولی کی قبر پہ چادر چڑھانے کا رواج ہے۔ گھر کے اندر لباس پورا نہیں ہے، بیٹی کا لباس پورا نہیں ہے، بہن کا لباس پورا نہیں ہے، زوجہ کا لباس پورا نہیں ہے، اماں کا لباس پورا نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، چادریں جا جا کر چڑھاتے ہو کہ اللہ کی رحمت مجھے ملے۔ اور قرآن نے کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کے بارے میں نہیں جانتے علماء سے پوچھو، توفیق ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی عمل کرتا ہی نہیں، بتا دو تو پھر ناراض ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی نہیں فرماتے۔ کوئی بات نہیں، کچھ چیزیں آپ سے حاصل کرنی ہے، باقی ساری ادھر سے حاصل کرنی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، سنیے قاعدہ، سنیے ضابطہ، سنیے اولیاء اللہ کے مزارات اور ان کی قبور پر چادر چڑھانے کا قانون سنیے، لیکن سبحان اللہ پہلے فرمائیے۔ امام اہل سنت احکام شریعت میں ایک فتویٰ کے اندر نقل کرتے ہیں، فرمایا اچھا پہلے یہ سن لیں، چادر چڑھانا جائز ہے، چادر چڑھانا جائز ہے، کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ عام مومنین اور اللہ کے ولی، محبوب اور مقرب بندے کے درمیان فرق ہو جائے۔ اب تو کوئی بنگی شاہ، تو کوئی بوٹی شاہ، تو پتہ نہیں کون کون سا گھوڑے شاہ، ہر کس و نگس کی قبر کے اوپر چادر چڑھا دیتے۔ یہ ضرورت کی بنیاد پر تھا، ضرورت، محض جائز تھا۔ ایک تو لوگوں نے فرض سمجھ لیا، تیرا بابا، میرا بابا، فلاں کا بابا، ادھر کا بابا، ادھر کا بابا، ہر بابے کی قبر پہ چڑھا دو چادر، کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ چادر چڑھانے کا جو علماء نے اجازت دی، محض اجازت، فرض ہے۔ اگر کسی ولی کی قبر چادر سے خالی ہے، یہ یقین کر لو کہ وہ اللہ کی چادر رحمت کے اندر موجود ہے، اسے تمہاری میری چادروں کی ضرورت نہیں ہے بابا۔ محض اجازت دی، محض اجازت، واجب سمجھنا، لازم سمجھنا، فرض سمجھ لینا، ایک کے اوپر پھر توقف نہ کرنا، چادروں پر چادریں، چادروں پر چادریں چڑھانا جائز نہیں ہے۔ قاعدہ کیا ہے چادر چڑھانے کا؟ فرمایا ایک چادر چڑھا دو تاکہ فرق ہو جائے کہ یہاں مومن ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا جب چادر موجود ہو، پہلی ایک چادر جو ڈالی تھی آپ نے، اگر وہ موجود ہے تو دوسری چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری کیا؟ محض دوسری چادر، ایک چادر موجود ہے بس کافی ہے، ایک کی تو اجازت ہے، بولیے دوسری کی، دوسری کی جو نفس کے خلاف ہوتی ہے نا تقریر، میں نے حساب لگایا بندے کم کم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں جی کوئی گل نہیں، ہم نے تو بھائی سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور پنجابی میں کہتے ہیں تو نہ کے سکھانا ہے۔ سنیے
فرمایا جب چادر موجود ہو اور بدلنے کی حاجت نہ ہو، اور بدلنے کی حاجت بھی نہ ہو، بلکہ تو چادر چڑھانا فضول ہے، چادر چڑھانا فضول ہے، چادر چڑھانا اسراف ہے، اور اللہ مسرفین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن کے اندر اللہ تعالی شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ آپ کون سا ثواب لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، بابا راضی ہوگا، فلاں راضی ہوگا، جس بابے کا اللہ راضی نہیں، جس بابے کا نبی راضی نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ بابا بھی راضی نہیں ہے، وہ داتا بھی راضی نہیں، وہ خواجہ بھی راضی نہیں، وہ ولی بھی راضی نہیں، وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بھی راضی نہیں۔ یہ محض انسان کا اپنا نفس ہے، جو نفس کا پجاری بن جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کروں گا تو فلاں کام ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کی تحقیقات پر 99% مسلمانوں کا اتفاق، وہ سارے ائمہ اور مولوی اور مفتیان کا پیر اور مرشد اور ہادی، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شم رسالت، کشتہ عشق و محبت، سیدی و سندی و مولائی و ملجائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی احکام شریعت فرماتے ہیں جب ایک چادر موجود ہو بدلنے کی حاجت نہ ہو، دوسری چادر ڈالنا فضول ہے، بلکہ جو دام اس میں صرف کرے، جو دام، جو پیسے دوسری چادر خریدنے کے لیے صرف کرے، چاہیے کہ اللہ کے ولی کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کسی محتاج کو دے دے، دوسری چادر نہ جا کر ڈالے، دوسری چادر نہ ڈالے، اس کے جو پیسے ہیں وہ غرباء، مساکین، فقراء کو، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو دے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر کے پھر میں اپنے مضمون کو، جو اصحاب رسول کے دور میں امیر اور غنی تھے نا، مالدار تھے، بہت مال تھا جن کے پاس، ایک دن وہ حضور کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ مال بڑا ہے ہمارے پاس، حکم فرمائے کہ کہاں پہ خرچ کریں، اور بعض علماء نے لکھا کہ ان کا ذہن تھا کہ کعبے پہ جا کے خرچ کریں، کتنا ثواب ہوگا کعبہ بنانے کا۔ اور بھائی یہ مسجد جو محلے کے اندر ہے، چڑیا کے گھونسلے کے مطابق بناؤ تو اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے، کعبے کو بنانا اور بسانا کتنا جو ثواب ہوگا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ حضور بڑا مال ہے ہمارے پاس، تو کہاں پہ خرچ کریں، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، کہاں پہ خرچ کریں، ذہن میں تھا جا کے کعبے میں خرچ کریں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں جا کے، بڑا جو ثواب ہوگا، بڑا ثواب ہوگا، حضور کہاں پہ خرچ کریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر قرآن مجید حضور کی تائید میں اترا، فرمایا اگر تم اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، حافظ صاحب کے والد صاحب اور ان کی والدہ کے ایصال ثواب کی محفل اور دعا کی محفل میں نے یہ بات عرض کی تھی، یاروں کو کھلانا، دوستوں کو کھلانا، احباب کو کھلانا، ادھر والوں کو ادھر والوں کو کھلانا آج آپ اور میرے لیے آسان ہے، اس کی دعوت اس کی دعوت، یہ جناب علی اہتمام اور وہ اہتمام، ترلے منت لوگ ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مولوی صاحب آؤ کچھ کھا جاؤ، حافظ ہم جیسا بیٹھے ہیں، قاری صاحب فون کر کے سب کا یہ وتیرہ جس کو اللہ نے دی ہے، ترلے کرتے مولوی صاحب، حضرت صاحب، میاں صاحب، میرے جگری یار بیلی سنگی آؤ، تمہاری دعوت ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اڑا دیتے ہیں، نہیں کھلاتے تو اپنے ماں باپ کو نہیں کھلاتے، نہیں ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے تو اماں ابا کے دربار میں نہیں کرتے، یہ انہوں نے کیا لوڑ ہے، بندے دا پترا تینوں کی لوڑ ہے جی، او فانی نے تو کڑے کو باقی ہے، سمجھنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، ناراض تو فرمایا، امام شافعی کا بھی اس کے اوپر تبصرہ ہے، امام شامی رحمہ اللہ کا،
یہ چادر چڑھانا جائز ہے، محض جائز ہے. سنیے ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں. فرمایا بعض علماء تو اسے مکروہ جانتے ہیں کہ ایک بھی چادر نہ چڑھاؤ، ایک بھی چادر نہ چڑھاؤ. بعض علماء فقہا اس کے بھی خلاف ہے، ایک چادر کے بھی، اور مخالفت کی ہے. ولیکن نحن نقول الان اذا قصد به التعظیم فی عیون العامة حتى لا يحتقر صاحب القبر ولجلب الخشوع والادب الغافلین الزائرین فهو جائز لان الاعمال بالنیات وان كان بدعة. بڑی لکھی گل کی نا تاں ہی ہولی بولے. فرمایا کہ علماء اور فقہا تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اور اولیاء اور صلحاء کی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ عام لوگوں کی نگاہوں کے اندر نہیں رہا. اگر ان کے مزار پہ ایک چادر ڈال دی جائے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا ولی اور محبوب اور مقرب ہے. وہ حیا کریں گے اس قبر کی کہ یہاں پہ اللہ کا بندہ جو ساری زندگی اللہ کا حیا کرتا رہا، حضور کا حیا کرتا رہا، وہ لیٹا ہوا ہے، لوگ اس کا حیا کریں گے. فرمایا پھر وہ صاحب قبر کی تاکیر نہیں کریں گے، احترام کریں گے اور یہ خیال کریں گے کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. جب یہ خیال اور یہ سوچ آئے گی پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی، جب وہ اللہ کی عبادت کر کے اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کے اتنا قریب ہو گیا، اگر میں بھی اطاعت کروں، اگر میں بھی فرما برداری کروں، اگر میں بھی ان کے نقش قدم پہ چلوں تو اللہ مجھے زندگی میں بھی باعزت فرمائے گا، مرنے کے بعد میری قبر کو بھی باعزت فرما دے گا. عورتوں کا مزار پہ جانا ہر دور کے اندر یہ اختلافی مسئلہ رہا، بڑی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. میں ختم کرتا ہوں اس بات پر. ملفوظات کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نقل کیا. کسی نے پوچھا کہ عورتیں مزارات پہ جا سکتی ہیں، ان کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ نہ پوچھو جانا جائز ہے کہ نہ جائز، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت برستی ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں نا جائز ہے کہ نہ جائز. فرمایا یہ نہ پوچھو کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، بلکہ یہ پوچھو جب کوئی عورت کسی بھی مزار پر جاتی ہے اس پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب قبر کی طرف سے. جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے ملائک لعنت کرتے رہتے ہیں سوائے روضہ رسول کے کسی مزار پر جانے کی خواتین کو اجازت نہیں. وہ بہو نے کہا تھا، بیٹی نے کہا تھا، بیوی نے کہا تھا سلام کرنے جانا ہے، وہ جانا ہے جی وہاں پہ جانا ہے، نہیں گئے تو یہ ہو جائے گا، بچے ٹھینگنے پیدا ہوں گے، انے پیدا ہوں گے، نبینے پیدا ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پتہ نہیں ڈرا ڈرا کے پہلے متی کو نہیں ہم میں، اور وہ کاٹ دیتی ہیں اور کہتے ہو یہ جو آ گیا نا نقصان، اے ساڈے بابے داڑھی ہلائی. یار یہ میرے ہاتھ دیکھو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے یار، سب سے پہلے اللہ کی طرف کرو. کسی کو دکان مل گئی، مکان مل گیا، بیٹا مل گیا، اولاد مل گئی، نوکری مل گئی، کہتا جی سارا کرم میرے پیر کا ہے. جائز ہے یہ کہنا، اور تجھے اللہ توفیق دے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ پہ کرم کیا. میں وسیلے کا جائز اور اقرار کرنے والا ہوں، لیکن یہ اتنی خرابی، اللہ کا نام لیتا ہی نہیں، لیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا نام. چاہیے یہ تھا کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے اور 1 مرتبہ نسبت اس کی مخلوق کی طرف کرتے. ہم 100 مرتبہ نسبت اپنے پیر کی طرف کرتے ہیں، 1 مرتبہ. آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا عشق ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میرا کام سمجھانا اور عرض کرنا اور اپنے محققین علماء کی تحقیقات اور تصریحات اور توضیحات اور تشریحات کو آسان لفظوں کے ساتھ آپ تک پہنچانا ہے، منانا، عمل کروانا. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوں گی، پھر بات کریں گے. لیکن یہاں پہ آخری مسئلہ، گھروں میں اور بٹووں میں اپنے شیخ پیر صاحب، یہاں تک کہ غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ تعالی علیہ اور فلاں فلاں بزرگ کی تصاویر کو چسپاں کرنا، لگانا، اور یہ خیال کرنا یہ جو میں نے تصویر لگائی ہے نا اس کی وجہ سے میری دکان بڑی چل رہی ہے، ناراض تو نہیں ہے؟ تصاویر لگانا، پھر ان سے استمداد کرنا، پھر اس کو بابرکت سمجھنا، پھر اس کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، تکریم کرنا۔ کبھی پوچھا ہی نہیں آپ نے علماء سے کہ مولوی صاحب اس کا حکم کیا ہے؟ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اتنا ادب نہ اپنی اماں کا ہے، نہ اپنے ابا کا ہے، نہ استاد کا ہے، نہ شیخ کا ہے، نہ جی پیچھے نمازہ پڑھنے مولوی رہے۔ تصویر کا بڑا بھائی ادب۔ سنیے سید اعلیٰ حضرت اس کے حوالہ سے بھی بہت ساری آپ نے فرمائی، میں یہاں پر دو چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا بالقصد تعظیم کرنا، ارادتاً تعظیم کرنا، کہ پیر صاحب کی تصویر لگی ہے کانڈ نہیں کرنی۔ جے کوئی کانڈ کرے وہ میں ویکھیا ایک بندے نے وہ بیٹھا محفل دے وچ، پتہ نہیں وہ پیر سی داڑھی منڈا، وہ دے اگے آ کے نعت خان بہ گیا، پچھوں مرید نے ماریا کسنا وہ دی وکی دے اے آن دی ریکارڈ، بد بختہ داڑھی منڈا میرا پیر بیٹھا تو اینو ہوئے گا سنا خان تو کدھر جا اپنے، وہ بارش داڑھی والا بڑی عمر کا مارا بھائی اس کے مکہ اس کی وکی کے اندر۔ اور داڑھی والے حضور کے نعت خان کو شرم کر، حیا کر، پیچھے میرا داڑھی منڈا پیر بیٹھا ہوا ہے، تو آ گیا اس کو کنڈ کر کے بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیا ہو گیا؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ معاملہ تصویر کے ساتھ کرنا، فرمایا بالقصد تعظیم کرنا، معظم دینی سمجھنا، تعظیماً بوسے دینا، سر پر، آنکھوں پر، دل پر رکھنا، ان کے آگے سر جھکانا، قیام کرنا، دیکھ کر کے پیر صاحب کی تصویر آ گئی ہے، قیام کرنا، پیٹھ کرنے سے احتراز کرنا، کنڈ نہ کری۔ مہمان کو پہلے بتا دیتے ہیں میرے پیر دی اندر تصویر لگی ہے، خبردار کنڈ نہیں کرنی۔ یہ سب اخبث، ایک ہوتا ہے خبیث ناپاک، اخبث جس سے زیادہ کوئی عمل خبیث نہ ہو، فرمایا یہ اخبث قطعاً، یقیناً، اجماعاً، اشد حرام و سخت کبیرہ ملعونہ ہے۔ اور آخری لفظ سنیے، بت پرستی سے ایک قدم پیچھے ہے۔ بس اس نے اس کو معبود نہیں جانا، باقی تو سارے کام کر لیے، قیام بھی ہے، تعظیم بھی ہے، تکریم بھی ہے، سر بھی جھکا رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، کنڈ بھی نہیں کر رہا، بس وہ اس کو اللہ نہیں مان رہا، بس اس کے سامنے عبادت کے طور پر نہیں جھک رہا، باقی تو سارے کام کر دیا اس نے۔ بت پرستی سے ایک قدم پیچھے ہے بس، باقی تو سارے کام اس نے کر لیے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر ناراض نہیں ہے تو ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ایسے حساس موضوعات پہ میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ گل سمجھ آ رہی ہے۔ ایک باری پھر فرمایا جے ذرا، اب مینوں پتا جڑا جڑا نہیں کہندا پیا میں کیا کروں بھائی، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ یہ مسائل نہ ہوتے، یہ حساس ترین معاملہ نہ ہوتا، قطعاً میں بیان نہ کرتا۔ اور بعض لوگوں کا یہ چیم گوئیاں آپس میں کرنا ہے، ہو کی گیا شاہرانو ٹر کس پاسے گئے نے، وہ بھائی ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے۔ واہیاتیاں، بدماشیاں عوام کرتی ہے اور بھگتنا پورے مسلک کو پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ مذہب ہے، تمہارا یہ مسلک ہے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم تم نے ہمارے کیڑا ہے یہ کنوں نیندر آئی ہے بھائی، بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو معاذ اللہ انسان کو بعض اوقات دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے۔ آنکھیں کھولیے، دین کو سمجھیے، علماء، اولیاء، جہاں تک اجازت ہے تعظیم و تکریم کی بس اتنی کیجئے، آگے مت بڑھیے۔
کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے اپنے بندوں کو منتخب کر لیا ہے، اور اس کائنات کا نظام اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مقرب اور نیک اور صالح بندوں کے ہاتھوں میں دیا ہے، کرتا اللہ توفیق دے 50% کم از کم کہہ دیا کریں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پیروں کا کرم ہے، مرشد کا کرم ہے، ولیوں کا کرم ہے، تو ان پہ کن کا کرم ہے؟ آنکھنا چاہیے بھائی جان، آنکھنا چاہیے۔ جائز ہے یہ کہنا، ناجائز نہیں کہہ رہا، جائز ہے، مگر یہ صرف سوچ اور فکر دے رہا ہوں کہ یہ بھی کہا کریں کہ یہ میرے اللہ کا کرم، یہ میرے اللہ کا کرم ہے جو اس نے میرے پیر کے ذریعے سے میرے اوپر کیا ہے۔ اللہ پیر بھی آ گئی بھی چاہیے، سانو پوچھ لو نا کنے گل کرنی ہے، اسی خادم جو بیٹھے ہیں، خالی تنخواہ تے نہیں کھانیاں، اگے بھی جواب دینا ہے۔ یوں کہے اللہ کا کرم ہے جو اس نے میرے پیر کے ذریعے سے مجھ پہ کیا، پکا یاد کر لیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔